ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی ان کاوشوں کے حوالے سے جو مذاکرات کے لیے تھیں اور امریکہ اور ایران پاکستان میں موجود رہے مذاکرات پر بات چیت پر 15 نکات ایک جانب سے تھے، کوئی 10 کے قریب ایک جانب تھے، لیکن پھر دونوں جانب سے ایک بڑی حوصلہ افزا بات تھی، یہ تھی کہ 2 سے 3 نکات ایسے ہیں جن پر آپ ڈیڈ لاک کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ ان پر بات آگے نہیں بڑھ پائی۔ لیکن اس کے بعد آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو گفتگو کی ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے بات ہے کہ اس کی ناکہ بندی کریں گے، ساتھ ہی ساتھ جوہری پروگرام جو ایران کا ہے اس پر بات کی کہ اس پر کسی بھی طرح سے جوہری ہتھیار ان کو نہیں لینے دے گی، جس پہ بارہا ایران کہہ بھی چکا ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی بھی کوشش نہیں کر رہے۔ تو کیا یہ مذاکرات جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد کچھ یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ دوبارہ سے ملاقات بھی متوقع ہے، کیونکہ کینسل کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا، جو مذاکرات ہیں ان کے معطل ہونے کی کوئی بات ایسی نہیں آئی ہے۔ اب دیکھنا صرف شرائط ایک دوسرے پر کہ یہ مانا جائے گا تو پھر ہم تیار ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں سفارتی سطح پر، اس پہ بات ہوگی، اور خدا نخواستہ جو ناکہ بندی کی بات کر رہے ہیں، ایسکلیشن کی بات ہو رہی ہے، اس پہ کیا معاملہ بڑھ سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایک سپوائلر کے طور پر اسرائیل کام کر رہا ہے اس پہ بھی آج بات ہوگی کہ کیا اس کو بھی لگام کسی طرح سے امریکہ ڈالے گا، اور اگر یہ پیس جو ٹاکس ہیں یہ آگے دوبارہ سے بڑھتی ہیں تو اس میں کون گارنٹر ہو سکتا ہے اور باقی ممالک کا رول کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سالک شمریز صاحب، بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا، اور ہمیں جوائن کیا ہے نائلہ چوہان صاحبہ نے، سابق سفیر ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ میڈم، آپ نے بھی وقت دیا۔ ایک چیز جو اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے جنرل صاحب وہ ہے کہ دونوں ممالک نے بات چیت بھی کی، مذاکرات بھی ہوئے، پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا، اور ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ بنیادی طور پر کہ یہاں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، یا ڈیڈ اینڈ ہو گیا ہے، یا ڈیڈ لاک ہو گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں دوبارہ سے، جن چیزوں کے لیے ایران کو کہا گیا، یا ایران نے جوابی طور پر امریکہ کے کورٹ میں بال پھینکی ہے؟ سب سے پہلے السلام علیکم، میم کو بھی سلام، این آنر کہ میں ان کے ساتھ اس ٹاک شو میں ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اچھی اور پازیٹیو مثبت کوشش ہوئی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹاکس جو ہے ان کو میں فیلئر نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک سارٹ آف اے ڈیڈ لاک ہے جس میں کہ امریکہ نے اپنی جو کنڈیشنز ہیں وہ ایک جو بال ہے وہ ایرانین کورٹ میں پھینک دی ہے، اور ایران سے بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی رسپانس دے۔ مجھے پوری امید ہے کہ جس طریقے سے جو اوور آل سچویشن ہے اور اسٹریٹ آف ہارمز کے کلوجر سے پوری دنیا امپیکٹ ہو رہی ہے اور امریکہ بھی امپیکٹ ہو رہا ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر مزید آگے بات چیت ہوگی اور پروگرس ہوگی، کیونکہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک ہی راؤنڈ میں کوئی پازیٹیو ریزلٹس نکل آتے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہوں گی۔ سو ہوپ فلی وی ول سی کہ ان کمنگ ڈیز اس کے اوپر مزید پروگرس ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، جو آپ بات کریں کہ اس کو آپ فیلئر نہیں کہہ سکتے، چلیں میم نائلہ چوہان آپ سے بات کریں، سفارتی لحاظ سے اس سارے عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ جو بات چیت بھی ہوئی ہے، مذاکرات بھی ہوئے، بات بھی ہوئی، بہت سے نکات پہ ایگری بھی ہو گئے، 2-3 چیزوں پہ نہیں ہوا، اور کسی نے اس کو ڈیڈ لاک بھی نہیں کہا جا سکتا، تو سفارتی انداز میں اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ مسائلہ آپ سن سکتی ہیں؟ یہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی بالکل آپ سے۔ جی آپ مجھ سے ہاں دیکھیے، سفارتی الفاظ میں تو وہی ہم کہیں گے جو یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ٹاکس تھی، جو پاکستان نے میڈیشن اس کی اور آپ نے اس کی میزبانی بھی کی، اور اس میں جو ہے دونوں جو سائڈز ہیں وہ اپنے نکات لے کے آئے تھے۔ امریکہ سے جو ہے 15 نکاتی پہلے سے شیئر کیا ہوا تھا انہوں نے، ایران نے پہلے 6 نکات کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے 10 نکات کر دیے، اور جب وہ 10 نکات امریکہ سے شیئر کیے گئے اور انہوں نے اس کو قبول کیا تو پھر اس جلسے کا آغاز ہوا۔ سو the fact کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ امریکہ اور ایران روبرو بیٹھے ہیں ایک میں، جو پہلے آپ کے
کوششیں ہوئی، بھلے وہ عمان نے کی یا قطر نے کی یا وہ جنیوا میں ہوئی، ان میں دونوں پارٹیز اس شہر میں تو چلے جاتے تھے لیکن مختلف ہوٹلز میں رہتے تھے، اور درمیان میں جو بھی میڈیٹر ہوتا تھا وہ یہاں کا پیغام وہاں لے جاتا تھا، وہاں کا پیغام یہاں لے آتا تھا، اور اس طرح سے وہ گفتگو کی کوشش ہوتی تھی۔ آپ سامنے نہیں بیٹھتے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کی شخصیت کو نہیں احساس کرتے، کنورسیشن بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی پاکستان کی ڈپلومیسی کی کامیابی ہے کہ دونوں سائڈز کو کنونس کیا کہ آپ ایک میز پہ ایک کمرے میں بیٹھیں، جو نہیں ہو رہا تھا۔ That was a great success۔ اور پھر جب انہوں نے آپس میں گفتگو کی تو امریکیوں کو بھی احساس ہوا کہ ایرانی کوئی درخت سے اتر نہیں آئے، پڑھے لکھے کسی کے پروفیسرز ہیں، اور ایرانیوں کو بھی احساس ہوا کہ یہ امریکی جو ہیں یہ اتنے وہ درندے نہیں ہیں جتنے کہ یہ سمجھتے ہیں ان کو۔ obviously ان کی جانیں اتنی گئی، اتنی وہاں قتل و غارت ہوئی، تو ان کو یہ احساس تو ہے۔ لیکن جب گفتگو شروع ہوئی تو کچھ باتیں جن میں ان کو پیش، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جے ڈی وینس صاحب نے جانے سے پہلے جو ایک چھوٹی سی پریس بریفنگ کی، اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو حکومت پاکستان اور آپ کے پرائم منسٹر صاحب، آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اور آپ کے فیلڈ مارشل جو ہیں ان کا شکریہ ادا کیا کہ اتنی اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ ڈپلومیسی کے ساتھ پاکستان نے میڈیشن اور میزبانی بھی بہت اچھی کی۔ لیکن انہوں نے یہ بھی مانا کہ ان کی گفتگو جو ہے ہوئی، لیکن کوئی اس میں ایگریمنٹ نہیں ہوئی، اور انہوں نے جو ہے جانے سے پہلے ہی کہا کہ امریکہ نے اپنے جو پروپوزل ہے ایران کو دے دیا ہے، جو ان کا فائنل پروپوزل ہے، اور اب ایران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ بات آگے چلائیں گے یا نہیں۔ بالکل۔ لیکن اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جو فائنل پروپوزل ہے وہ ہے کیا۔ اب جو گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ نے نیوکلیئر کو پرائمری ایشو بنا لیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ گفتگو کے دوران ہی جب جلسے ہو رہے تھے تو امریکی ڈیلیگیشن کو اسرائیل سے فون کال آئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو مین موقع بنانا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 15 نکات تھے، اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے خود فرمایا تھا کہ اگر ایران ہماری بیسک شرائط مان جاتا ہے